الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور رحمت عالم نور مجسم جنہیں عرش والے کہے احمد مجتبیٰ فرش والے کہے محمد عربی مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں اسی طرح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے آپ سب کی تھکان کا احساس رہتا ہے ہمیشہ، لیکن انشاءاللہ اس بار کوشش کروں گا کہ جتنی جلد ہو سکے ہم اور آپ یہاں سے رخصت ہوں، اور اتنی ہی دیر آپ کو بیٹھانے کی زحمت کروں گا جتنی دیر آپ بیٹھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی کے متعلق کچھ عرض و معروف آپ کی سماعتوں کی پاکیزہ رحل پر رکھوں گا کہ مولا کریم قرآن مقدس میں فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف بابرکت آیت مبارکہ ہے. اسی کی تمہید تھوڑی میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آج ہم اور آپ کتنا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں اور کتنا اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہیں. ہم کتنا اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اگر ہم اور آپ دیکھیں تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی سانسوں پر ہماری زندگی ہے، اللہ کی نعمتوں پر ہماری زندگی کا حال چل رہا ہے، اللہ کے دیے پر ہم چل رہے ہیں. گویا کہ ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. لیکن حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں 8 گھنٹہ ملازمت کرتے ہیں تو سامنے والے بندے کی ہر بات کو ہم فالو کرتے ہیں. جس کے یہاں ہم 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں ہم اس انسان کی ساری باتوں کو سر جھکا کر تسلیم تو کرتے ہیں، اس کی ساری باتوں کو کما حق ہم عمل کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا یہ بھی تصور کریں، ذرا یہ بھی سوچ قائم کریں کہ ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، ہمیں پلانے والا اللہ ہے، ہمیں کپڑے پہنانے والا اللہ ہے، ہمارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ہواؤں اور فضاؤں کو ہمارے لیے پیدا کیا، سمندروں کی طغیانی کو ہمارے لیے پیدا کیا، فضاؤں کی روانی کو ہمارے لیے پیدا کیا. ہر اعتبار سے کائنات کے اندر مولا کریم نے ہمارے لیے نعمت عظمیٰ کو پیدا فرمایا. تو ہم اس اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کی طرف کتنی مائل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف کتنا رجوع ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا سجدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، ہم کتنی باتوں پر اللہ و رسول کی بات پہ اتر رہے ہیں. ذرا آپ یہ بھی دیکھیں، بہت قریب سے آپ کو سمجھاؤں، آج ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اس ماحول کا حال تو اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج ہمارے قوم کا امت مسلمہ کا جوان مغربی تہذیب کو سن کر، مغربی تہذیب کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ کر اپنی زندگی کو مغربی تہذیب میں ڈھالنا چاہتا ہے، اپنی گفتگو کو مغربی تہذیب کے اندر اس کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے. گویا کہ ایک مسلمان ایک فیشن جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک مسلمان مغربی تہذیب کے لوگوں کو دیکھ کر کے، آوارہ گردی کو دیکھ کر، ایک مسلمان کا جوان اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے.
آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے غیروں کو دیکھ کر کے بھی، اگر وہ غیروں کو دیکھ کر کے بھی ہمارا حال اس طریقے کا ہو گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو زبان پر شکر الحمدللہ کے بجائے زبان پر جملہ یہ آتا ہے کھانا بڑا اچھا ہے، کپڑے پہنتے ہیں تو زبان پر آتا ہے ایک نمبر، گویا کپڑا بھی پہنا تو ایک نمبر، کھانا بھی کھایا تو ایک نمبر، ایک عالی شان گھر لے لیا تو اس کے بارے میں بھی کہا ایک نمبر، گویا کہ پتا چلا کہ مسلمان ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے، لیکن دنیا کے اندر اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہا ہے، گویا کہ مسلمان کے زبان پر اللہ کی کبریائی نہیں آ رہی ہے، گویا کہ مسلمان اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان تمام تسبیحات کو اتنا ہلکا سمجھ رہا ہے، جبکہ ان تسبیحات کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن زمین پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کو سبحان اللہ کہتا ہے، تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نام کے اس بندے کے نام سے مولا کریم سدرۃ المنتہا پر ایک درخت کو پیدا فرماتا ہے، اور اس درخت کے اندر جتنی ٹہنیاں ہوتی ہے، اس درخت کے اندر جتنے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں کی تعداد میں مولا کریم اس بندے کے نام اعمال میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں یہ کون رسول کہہ رہے ہیں؟ جس رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ وہی کہتے ہیں، نبی وہی بات کہتا ہے جو اللہ اسے کہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آج ہم نے کھانا کھا کر کے یہ کہا کہ کھانا ایک نمبر ہے، گویا پتا چلا کہ ہماری زندگی جو ہے، ہمارا معاشرہ اور جس معاشرے کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، گویا ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس اعتبار سے گزار رہے ہیں جس اعتبار سے مغربی تہذیب کے لوگ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ مسلمان کا ہونا چاہیے زندگی اس طریقے کا تھا کہ کھانا اچھا ہو تو زبان پر آتا الحمدللہ، گھر اچھا ہو تو زبان پر آتا ماشاء اللہ، اگر چہرہ خوبصورت بن جائے تو چہرے کو دیکھ کر کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ۔ لیکن افسوس جس مسلمان کے پاس پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کو پہنچایا ہے، جس مسلمان کے پاس دین صحیح معنوں تک پہنچایا گیا ہے، آج وہ امت مسلمہ دین سے غافل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پڑھو اس کا ترجمہ کیا ہے، پڑھو اس کا معنی کیا ہے، پڑھو تمہارا خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے، پڑھو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مولا کریم ارشاد فرماتا ہے کائنات کے اندر، زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ زمین کے اندر جتنے مخلوق ہے آپ ان تمام مخلوق کا جائزہ لے، سمندروں کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، فضاؤں کے اندر جتنے پرندے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پہاڑوں کی وادی میں جو جانور ہیں، جو مخلوق ہیں، یہ تمام مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ گویا کہ پتا چلا یہ آیت مبارکہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ساری کائنات کی مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور ہمیشہ مشغول ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت وہ مشغول نہ ہو، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس درخت کی پتیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ درخت کی پتیاں سوکھ جایا کرتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا آپ دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اگر آج اس دھرتی پر اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل نظر آتا ہے تو وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا ابن آدم نظر آتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائے، قرآن کہہ رہا ہے یسبحون للہ یسبحون
یسبحون للہ حین تمسون و حین تصبحون، تم اللہ کا ذکر کرو شام کے وقت بھی، اللہ کا ذکر کرو صبح کے وقت بھی۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ کا ذکر کرو دوپہر کے وقت بھی۔ گویا کہ کائنات کا نظام اس طریقے سے بنایا گیا کہ جب تم صبح کے وقت اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، جب تم روزی کی تلاش پہ رہو تو اللہ کا ذکر کرو، جب تم بستروں پر جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، جب تم رزق تلاش کرنے میں مشغول رہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں انسانوں کا حال کیا ہے۔ انسان ہر اعتبار سے آج یہ چاہتا ہے کہ میں کتنا کما لوں کہ اپنی زندگی سکون سے گزاروں، لیکن مولا فرما رہا ہے کہ تم اپنی صبح کرو، تم میرے نام سے لے کر کے کرو، اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارو، روزی کی تلاش میں نکلو، ہر اعتبار سے تم اپنے کام کو کرو، لیکن جب مسجدوں سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے کام کو روک دیں اور روک کر کے مسجد میں چلے۔ لیکن آج حال تو یہ ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج امت مسلمہ کے اندر جن نوجوانوں کی عمر 50 پلس ہو چکی ہے، جو ضعیفی کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، وہ بیچارے مسجدوں میں آتے ہیں، اور جوانوں کا حال یہ ہے کاروبار میں مشغول ہے، کاروبار میں تجارت میں مشغول ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو میری عبادت کے لیے، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ذرا آپ غور فرمائیں ہم اللہ کا کتنا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف کتنا مائل ہو رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں تاکہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائیں۔ آج ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا رونا رو رہے ہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھروں کے اندر رحمتیں نہیں ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو چکی ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غفلت کے اندر زندگی اس طریقے سے گزارنا شروع کر دیا کہ مولا کو ہم نے بھلا دیا۔ جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس اللہ کے دیے ہوئے سانس سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم نے اس اللہ کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے اس اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات میں سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ایک آیت کریمہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا جو سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت چاہنے والا تھا، بہت عقیدت مند تھا، ان سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ شخص حضرت عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ ان کا خادم، ان کا مرید، ان کا چاہنے والا ایک طوطا پنجرے میں لے کر کے آتا ہے، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کرتا ہے۔ جنید بغدادی اس تحفے کو جو ہے قبول کرتے ہیں، اس طوطے کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ کئی دن کا عرصہ چلتا رہا، اسے کھانا دیا جاتا، پانی دیا جاتا، وہ پانی پیتا، کھانا کھاتا، لیکن وہ طوطا روز آنا یہ دیکھتا رہتا کہ جنید بغدادی تو اللہ والے نظر آتے ہیں، یہ تو اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، کسی وقت کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس وقت میرا پیٹ خالی ہو، جس وقت جو ہے میں یہ چاہوں کہ مجھے پانی ملے اس سے پہلے مجھے پانی مل جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے، جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر کے اندر سے آواز آئی جنید۔ یہ جملہ سن کر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ دروازے سے واپس گھر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر تو کوئی ہے نہیں، تو آواز آئی کہاں سے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا گمان ایسے ہی ہو رہا ہو۔ آپ پھر باہر نکلنے لگتے ہیں، پھر وہی آواز آئی جنید۔ جنید بغدادی واپس گھر میں آتے ہیں، اپنے گھر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شخص ہے ہی نہیں، تو یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ جب دروازے کے قریب جاتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی آواز آئی جنید۔
جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے اور فرمایا ہو یا نہ ہو میرے گھر کے اندر ایک پنجرا ہے، اسی پنجرے کے اندر ایک طوطا ہے، اس طوطے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس طوطے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے طوطے ذرا تو یہ بتا کیا تو مجھے آواز دے رہا تھا، کیا تو مجھے بلا رہا تھا؟ تو وہ طوطا برجستہ کہتا ہے کہ ہاں جنید میں تجھے بلا رہا تھا۔ یہ جملہ سن کر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بڑے تعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک پرندہ ہے اور اسے گویائے انسانی عطا ہو گئی ہے، وہ انسان کی بولی بول رہا ہے۔ تو آپ اس سے فرماتے ہیں اے طوطا ذرا تو یہ تو بتا کہ تیرے اندر گویائے انسانی کہاں سے آئی، تو یہ انسان کی بولی کہاں سے بولنے تجھے آ گئی؟ تو وہ طوطا کہتا ہے اے جنید بغدادی میں نے تمہارے صبح و شام کو دیکھا، تمہارے میرے لیے تمہاری خدمتوں کو دیکھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہو یا نہ ہو تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے گویائے انسانی عطا فرما تاکہ میں تیرے جنید سے، تارکی تیرے نیک بندے سے میں گفتگو کر کے اپنی فریاد کو اس کے سامنے رکھ سکوں۔ تو میری اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اب میرے اندر گویائے انسانی پیدا ہو گئی، تو میں تمہیں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں جو میں انسان کی بولی بول رہا ہوں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں بول کیا بات ہے، تیری کیا خواہش ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے، وہ طوطا کہتا ہے جنید ذرا یہ تو تصور کرو، ذرا سوچو تو صحیح، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن فرق اتنا ہے میں کئی دنوں سے پنجرے کے اندر ہوں، جب میں اور تم بھی انسان ہو، تم بھی گھر کے اندر رہتے ہو، لیکن جب تم چاہتے ہو تو اپنی مرضی کے تحت گھر سے باہر نکل جاتے ہو، اپنے دوستوں سے مل لیتے ہو، جب تم چاہتے ہو تو جنگلوں بیابان اور باغیچوں میں جا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر لیتے ہو، اپنی خواہشوں کی تکمیل کر لیتے ہو، تم جو چاہتے ہو وہ کھا لیتے ہو، جو چاہتے ہو وہ پی لیتے ہو، لیکن دیکھو تو ذرا میری بے بسی پر تو ترس کھاؤ، میری مجبوری پر تو ترس کھاؤ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جس اللہ کی مخلوق تو ہے اسی اللہ کی مخلوق میں بھی ہوں، لیکن میں پنجرے کے اندر قید ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ میں کھا نہیں پاتا، جو میں چاہتا ہوں وہ میں پی نہیں پاتا، جب میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے درمیان میں جاؤں تو میں جا نہیں سکتا۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں بول تیری خواہش کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو بولنا کیا چاہتا ہے؟ تو جنید بغدادی سے وہ طوطا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے آزاد کر دے، میں چاہتا ہوں تو مجھے پنجرے سے رہائی دے دے تاکہ میں بھی اپنے دوستوں سے ملاقات کر لوں، تاکہ میری جو زندگی جس طریقے کی ہے اپنی مرضی کے مطابق میں زندگی گزار سکوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد جنید بغدادی نے اس پنجرے کو، دروازے کو کھولا، اس طوطے کو آزاد کر دیا۔ وہ طوطا جب وہاں سے نکلتا ہے جنید بغدادی کو دعا دیتے ہوئے نکلتا ہے، اور گھر کے باہر ایک درخت تھا، اس درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پکارتا ہے اے جنید اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کرے، میں جاتے جاتے تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی پرندہ ہے جو جنید بغدادی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی جملہ سن کر بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ پرندہ اور مجھے نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ بول تیری کیا نصیحت ہے؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میری ایک جنید بغدادی سے وہ طوطا کہتا ہے میری ایک غفلت نے پنجروں کے اندر قید کر دیا، میں اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی فضاؤں میں گھوم رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو میں کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو میں پی رہا تھا، اللہ کی نعمتوں سے میں اپنے دوستوں احباب میں تفریح کرتا تھا، گھومتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اور جس دن میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا
تو مجھ پر یہ عذاب نازل ہوا کہ میں لوگوں کے پنجرے میں قید ہو گیا اور میں در بدر بازاروں میں بکتا رہا، اس طریقے سے بکا، اس طریقے سے بکا کہ میں نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے استعمال کیا، اپنے گھروں میں رکھا، اور پھر نہ جانے کتنے دنوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد میں تمہارے گھر میں بھی ایک قیدی بن کر کے آیا، پنجرے کے عالم میں آیا۔ تو نصیحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دن کی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا تھا کہ یہ عذاب مجھ پر مسلط ہو گیا۔ ذرا آپ غور فرمائیں، ایک پرندے کی فریاد کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا آپ غور و فکر فرمائیں کہ ایک پرندہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو مولا کریم اس پر کس طریقے سے اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو مرضی مولا کے خلاف گزار رہے ہیں، مرضی مصطفیٰ کے خلاف گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے گزارنے کا حکم پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ آئیے میں ایک آیت کریمہ آپ کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، مولا کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں تو مولا فرما رہا ہے جب کوئی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کو فراموش کرتا ہے، تو آج ہم جو یہ رونا رو رہے ہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھروں میں رحمتیں نہیں ہیں، کماتے اتنا ہے تو بچتا ہی نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم دنیاوی باتیں بھی کرو تو ادب و تمدن کا خیال رکھو، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی گفتگو میں بھی جب گفتگو کرو تو اللہ کے ذکر کو یاد کرو۔ مثال کے طور پر کبھی تم سے کوئی پوچھ لے خیریت سے ہو، ٹھیک ہو، تو بس یہ نہ کہہ دو کہ ہاں ٹھیک ہوں، سب بڑھیا ہے، بلکہ یہ بھی کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو یہ مت کہو کہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے کہ بہت اچھا ہے، بلکہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے ترجمے کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، آپ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنے اضافے ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم۔ اور آگے مولا کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب انسان اپنی زندگی کو دنیا کے اندر غفلت میں گزارے گا تو میدان محشر میں مولا کریم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے گزارنے کا حکم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے اچھا بنائیں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، یقین جانے یہ نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے مقبول اور قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارا گمان، ہماری سوچ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف اچھے طریقے سے مائل ہوں۔ اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت آخری پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ بھی آنے والے جمعرات کو 27ویں شب ہے، شب معراج کی۔ میں گفتگو اسی حوالے سے کرتا، لیکن انشاءاللہ اس دن جمعرات کے دن عظیم الشان آپ کی اس مسجد میں اجلاس ہوگا جس میں حضرت مولانا انصار صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور شب معراج کے حوالے سے باتیں بتائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، شب معراج کے روزے کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص
شب معراج کی رات میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اور اس کے بعد صبح کو روزہ رکھے. یعنی شب معراج کی رات گزرنے کے بعد صبح کو جو بندہ روزہ رکھے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اس بندے کو 60 مہینے کے ثواب عطا فرمائے جائیں گے. ذرا غور فرمائیں، صرف ایک دن کا عمل ہے کہ آپ کو ایک دن صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے